اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. میں نے جس ارشاد مقدس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب یاد دہانی کراتے رہے کیونکہ یہ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کے لیے نفع بخش یاد کراتے رہیں مگر اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کیا یاد کرائیں وہ کون سی چیز ہے جس کا یاد کرانا فریضہ نبوت میں شامل ہے تو اس میں تو کوئی وضاحت نہیں اور وہیں سے ایک واضح اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان بھولنے کا عادی ہے اگر اسے بھولنے کا عادی نہ ہوتا تو ایک بتائی ہوئی بات کی یاد دہانی کی ضرورت کیا تھی اور یہ مقولہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان انسان خطا اور نسیان سے مرکب انسان کے خمیر کے اندر خطا بھی ہے نسیان بھی ہے بھولنا بھی ہے اور غلطی کرنا بھی ہے یہ انسان کے خمیر ہے یہاں شاخ در شاخ بہت ساری باتیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں خطا کس کو کہتے ہیں اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل بولے جاتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں ایک لفظ ہے کذب جھوٹ اس کے مقابل کا لفظ ہے صدق سچ جب کسی چیز کو کہتے ہیں یہ کذب ہے تو مطلب یہ صدق نہیں یہ جھوٹ ہے یعنی سچ نہیں سچ ہے جھوٹ نہیں ہوتا یہ ہے کہ جو الفاظ جس کے مقابل ہیں وہیں استعمال ہوں تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا اور ایک لفظ ہے خطا اور ثواب ثواب وہ سے ایک ثواب ہوتا ہے ایک سواد سے ثواب لکھتے سواد سے تو ثواب کے معنی درست کے اور خطا کے معنی نادرست کے جو درست نہیں وہ خطا جو خطا نہیں وہ درست تو یہ چیز خطا اور ثواب کا مقابل اور ایک لفظ ہے حق اور باطل تو جو حق ہے وہ باطل نہیں جو باطل ہے وہ حق نہیں لہذا خطا کو باطل نہیں کہتے باطل
باطل جو ہے وہ حق کے مقابل کی چیز ہے، اور خطا جو ہے وہ ثواب کے مقابل کی چیز ہے۔ یہ درست، یہ نادرست۔ تو انسان جو مرکب ہے کس سے؟ خطا اور نسیان سے۔ یہ نہیں کہا کہ انسان مرکب ہے باطل اور نسیان سے۔ تو انسان سے خطا ہو سکتی ہے، تو اب جس کو بھی ہم انسان کہیں گے اس کے مقام کے لحاظ سے اس سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اس کے مقام کے لحاظ سے۔ بعض چیزیں ہیں کہ جو اس کے مقام کے لحاظ سے خطا ہے اور ہمارے لحاظ سے وہ تقوی سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے، مگر انسان باطل اور نسیان سے مرکب یہ نہیں کہا۔ خطا اور نسیان۔ اور دوستو یہ بھی خدا کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اندر بھولنے کا مادہ پیدا کیا۔ یہ بھولنا بھی خدا کی رحمت ہے۔ ہر چیز کا ایک رحمت والا پہلو ایک ذہن ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا بھول جانا رحمت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بھول جانا ذہن ہے۔ اب رحمت کا فیصلہ بھول سے نہیں لگائیں گے، بھول کے نتیجے سے لگائیں گے کہ اس بھول کا نتیجہ کیا۔ اگر نتیجہ اچھا تو ہم سمجھ گئے کہ بھول اچھی تھی، اور نتیجہ خراب تو ہم سمجھ لیں گے بھول خراب۔ نتیجے سے لگائیں گے، اس لیے کہ کیسی مصیبت، آفتیں، غم ہمارے اوپر آتے ہیں۔ اگر ہمیں بھولنے کی عادت نہ ہو تو ہماری زندگی تلخ ہو جائے۔ آج کسی کے گھر کوئی بیٹا مرتا ہے، کس قدر وہ مضطرب و بے چین رہتا ہے، مگر یہ بے چینی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ اس کا احساس بھی نہیں کرتے، کیوں؟ بھولنے کی عادت ہے۔ اگر یہ بھولنے کی عادت نہ ہوتی تو کچھ ایسی شخصیتیں چلی گئیں کہ انہیں کی یاد میں لوگ تباہ رہتے، مگر بھولنے کی عادت نے انسان کو مزمحل ہونے سے اور ہمیشہ غمزدہ رہنے سے بچا دیا۔ ورنہ بتاؤ، سرکار نے جب نگاہ اب روپوش ہوئے تھے تو اگر بھولنے کی عادت نہ ہوتی تو صحابہ کرام سے وہ کام ہو سکتے تھے جو ہو گئے؟ سرکار کے جانے کے غم ہی میں وہ پژمردہ رہتے، کوئی کام نہ کر سکتے، مگر اس بھولنے نے بہت عظیم کام انجام دیا۔ سب سے پہلی بھول ہوئی تھی حضرت آدم سے، فنسیہ۔ خدا نے عہد لیا تھا، حضرت آدم سے بھول گئے، بھول کر ارادہ نہیں تھا۔ یہ تو قرآنی شرط، ہم نے ارادہ نہیں پایا، عزم نہیں تھا، بھول تھی، بس بھول گئے۔ نہ بھولتے تو کیا ہوتا، بھولے تو کیا ہوتا۔ اگر وہ نہ بھولتے تو نہ کھاتے، گندم نہیں کھاتے نا، یہی تو ہوتا۔ نہ کھاتے نہ نکلتے، جنت سے بھی نہیں نکلتے۔ جب نہ نکلتے تو اب دو حال سے خالی نہیں کہ جو ذریات پشت سیدنا آدم میں رکھے گئے اس میں کافروں کی بھی روحیں ہیں، کافروں کی بھی ذریات ہیں، اور مومنین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، دونوں ہیں نا۔ تو اب دو ہاتھ سے خالی ہو کہ یہ پیدائش جنت میں ہو، پھر تو کافر بھی جنت میں، اور نہ ہو تو مومن بھی جنت سے باہر۔ نہ مومن کا ٹھکانہ وہ بنے،
نہ کافر کا وہ ٹھکانہ بنے. تو اب اس بھول نے کیا کیا کہ جو جہاں کا مستحق تھا اسے وہاں پہنچا دیا. جب باہر آ گئے بھول کی وجہ سے، جب باہر آ گئے تو جن کو جنت میں جانا ہی نہیں انہیں یہاں چھوڑ دیا، اور جن کو جانا ہے ایمان کے ذریعے وہاں پہنچا دیا. اس بھول سے ایک فائدہ ہوا. اور ایک بات بتاؤ، اگر یہ بھول نہ ہوتی تو پھر یہ انبیاء و مرسلین کا وجود کیسے آتا؟ یہ خاتم النبیین کی ولادت کیسے ہوتی؟ اگر یہ بھول نہ ہوتی تو ید بیضا کی چمک کون دیکھتا؟ دم مسیحائی کا اعجاز کون دیکھتا؟ اس نے یوسفی کے جلوے کون دیکھتا؟ اگر یہ بھول نہ ہوتی تو اس بھول کے نتائج بتا رہے ہیں کہ یہ بھول وہ مقام رکھتی، بہت اونچا مقام اس بھول سے. اسی لیے اس کے لیے جو خطا کا لفظ استعمال کیا گیا، تو خطا جس کو ذلت لفظ کیا، اور اس میں بھی احتیاط کیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ارادہ خود تو تھا، پھسلا دیا. ایسا ماحول بنایا کہ پھسل گئے. تو پھسلنے والا مجرم نہیں ہے. آپ چلے جا رہے تھے، راستے میں راستہ صاف تھا، چکنا تھا، پیر پھسل گئے، آپ گر پڑے. تو پھسلنے والا جب گرتا ہے تو مجروح تو ہوتا ہے اور مجرم نہیں ہوتا. چوٹ تو لگے گی نا، چوٹ تو لگے گی. گر پڑا تو چوٹ لگے گی اس کو، سر پھوٹے چاہے پیر ٹوٹے، چوٹ جس حساب کی ہو مگر چوٹ تو لگے. مگر اس کو لوگ مجرم نہیں کہیں گے، بلکہ دوسرے ہاتھ دوڑیں گے بچانے کے لیے. قریب والے کی نظر ہوگی تو بچانے کے لیے دوڑیں گے. پھسل گیا بیچارہ، پھسل گیا، تو اس کو سب بیچارہ ہی کہیں گے، مجرم نہیں کہیں گے. مجرم نہیں کہیں گے. پھسلنا بے ارادہ بلا قصد کوئی کام ہو تو اس کو پھسلنا کہتے ہیں، اور جان بوجھ کے ہوتی. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پھسل کر، اور وہ بھی شیطان نے پھسلا دیا. شیطان نے پھسلا دیا، اور اس ڈھنگ سے پھسلایا، اس ڈھنگ سے کہ یہ سمجھا دیا کہ ایک درخت ہے جو شجرۃ الخلد، اس درخت کے دانے کو جو کھا لیتا ہے وہ جنت سے باہر کبھی نہیں ہوتا. سمجھا؟ جنت سے باہر کبھی نہیں ہوتا. اب جنت میں رہنے کا شوق، اور اس پر اس نے اور کیا پھسلا، چکناہٹ اور بڑھا دی، خدا کی قسم کھا کے. اب یہ کوئی ایمان والا سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی جھوٹی قسم کھائے. اور اس کے بعد بس یہی چیز بھول گئے کہ یہی تو وہ درخت ہے جس سے روکا گیا. بس یہی بھول گئے تھے، بس یہی چیز بھول گئے تھے کہ یہی تو وہ درخت تھا جس سے روکا گیا تھا. تو وہ ذلت پھسل گئے. مگر دوستو، اس ذلت کے نتائج، اس خطا کے نتائج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اتنا شاندار، اور میں تو سمجھتا ہوں اسی ذلت کا صدقہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو. ہم رسول پر ایمان لائے، ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں آیا، اور یہ اسی ذلت کا نتیجہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ صرف رسول کی امتی ہی نہیں، وہ خدا کے محبوب ہوتے ہیں. ایسی ذلت جو بندے کو خدا کو محبوب بنا دے، ایسی ذلت جو بندے کو جنت کا مستحق بنا دے، تو وہ ذلت ہے، وہ خطا ہے. مگر وہ خطا کس لیے کہتے ہیں؟ ان کی شان کے لحاظ سے. ہماری شان کے، ہمارے حساب سے خطا نہیں. کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ بعض چیزیں کہتے ہیں کہ
حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیکوں کی نیکیاں ہیں یہ مقربین کے لیے گویا گناہ، نیکوں کی نیکیاں وہ مقربین کے لیے گناہ۔ آپ نے 5 وقت نماز پڑھ لی، آپ کا کام تو پورا ہو گیا، مگر جو مقربین ہے اس نے ابھی کیا کیا؟ صرف 5 وقت۔ تو انہوں نے تہجد بھی شروع کر دیا، عشاء بھی شروع کر دیا، اشراق بھی شروع، اور جتنا پڑھتے جا رہے ہیں سمجھتے ابھی کچھ کمی ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی کچھ کمی ہے، ابھی کچھ کمی ہے۔ تو یہ ہے، اس پر مجھ کو ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک عالم دین کہ ہاں ایک سید صاحب پڑھتے تھے، تو انہوں نے صاحبزادے سے پوچھا کہ سید صاحب آپ دن بھر میں رات و دن میں ملا کر کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ حضور 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ تو مسکرا کے کہتے میں پٹھان ہو کے 5 وقت کی پڑھتا ہوں، آپ سید ہو کے 5 وقت پڑھتے ہیں؟ یعنی کچھ فرض واجب بتانا نہیں، بتانا یہ ہے کہ جس کا مقام اونچا ہوتا ہے وہ صرف فرائض و واجبات پر قناعت نہیں کرتا۔ ہاں تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم ہر خطا کو باطل مت سمجھنا، بعض چیزیں خطا ہوتی ہیں مگر حق ہوتی ہیں خطا، اس لیے کہ باطل جو ہے وہ حق کے مقابل ہے، اور خطا جو ہے وہ درست ثواب کے مقابل ہے۔ جو خطا ہے وہ ثواب نہیں، یہ ٹھیک ہے، جو ثواب ہے وہ خطا نہیں، مگر جو خطا ہے وہ باطل ہے ایسا نہیں۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں، ایک صاحب پہنچے کسی ایسے صحرا میں جہاں انہیں کسی قبلے کا پتہ ہوا، قبلہ ہے کہ نہیں، اور نہ کوئی بتانے والا، اور ابر بھی ایسا چھا گیا کہ آسمان پر بھی کوئی نشانی نہیں جس سے وہ اندازہ کر سکے۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تحری ہے، یعنی دل سے سوچے کہ اس کا دل مائل کی طرف، دل کس کو، اب یہاں سے اجتہاد شروع ہو گیا، اب اجتہاد کرو کہ سوچو کہ دل کدھر مائل ہوتا۔ اب مثال کے طور پر آپ کا دل مائل ہوا ادھر، تو آپ بس اب شروع کرو۔ آپ نے 1 رکعت پڑھ ڈالی، جب کھڑے ہوئے پھر دل کا خیال بدل گیا، او میں غلط کھڑا تھا، قبلہ تو ادھر ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ چونکہ اس رکعت کو تو نے یقین کی بنیاد پر پڑھا ہے، اس کو باطل مت کر، لہذا رخ موڑ لے۔ اب اس پر رہو گے تو اب تو شک والی بات ہوگی، پہلی تو یقین والی تھی نا، اب گھوم جاؤ۔ اب گھوم کے آپ نے پھر پڑھ لیا اطمینان سے، 1 رکعت پھر پہنچے تو پھر خیر وہ بھی غلطی ہو گئی، قبلہ تو ادھر ہے، تو کہا کہ ٹھیک اب ادھر گھوم جاؤ۔ مختصر یہ ہے کہ 4 رکعت 4 طرف گھوم کے آپ نے پڑھ لی آپ نے، اور ہر رکعت یقین کی بنیاد پر۔ تو بتاؤ کیا چاروں طرف قبلہ؟ یہ یقین ہے کہ درست ایک ہے اور 3 نادرست، یہ یقین صرف ایک ہی درست، چاروں طرف قبلہ نہیں۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ چاروں طرف قبلہ ہو گیا تیرے ارادہ کر لینے سے، قبلہ چاروں طرف نہیں ہوا، قبلہ ایک ہی طرف ہے، تو 1 ثواب 3 خطا، 1 ثواب 3 خطا مگر حق چاروں، حق چاروں، یہ بھی حق وہ بھی حق، اس لیے کہ ہر ایک کی بنیاد یقین پر، اور یقین کا اتنا شریعت لحاظ فرماتی ہے
کہ اگر آپ کسی طرح کر کے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ قبلہ ادھر ہے اور ادھر نہیں بھی ہے جب بھی نماز ہو جائے اور جدھر آپ کا قبلہ ہے ادھر ہی رخ کر کے یہ یقین ہو کہ قبلہ ادھر نہیں وہ ہے، آپ ادھر رخ کر رہے ہیں نا اور یقین ہو کہ قبلہ ادھر نہیں ہے مگر ہے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اصل میں یقین اسی کو کہتے ہیں تحری۔ تو صادق کاذب یہ الگ چیز، حق باطل یہ الگ چیز، خطا اور ثواب یہ الگ چیز۔ بس دو جملوں میں ایک بات اور سن لیں، یہ جو چار مسلک ہیں، یہ حنبلی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ تو سب نے مسائل اخذ کیے، درست تو ایک ہی ہوگا نا، تین تو خطا ہے، درست تو ایک ہی ہوگا، تین تو خطا ہے، خطا ہونے کے باوجود چاروں حق ہے۔ جس راستے پر جو چلے گا وہ حق راستے پر، چاروں حق ہے، درست ایک حق۔ اسی لیے حنفی کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی درست ہیں، حنفیوں کی بولی کیا کہ ہم درست ہیں، اپنی درستی کا اگر یقینی نہ ہو تو عمل بھی نہیں کر سکتے نا۔ ہم درست ہیں مگر خطا کا احتمال ہے، ہم یوں بولتے ہیں ہم درست ہیں مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ خطا ہے مگر احتمال درست کا بھی ہے۔ بہرحال ابھی تو بات اتنی ہی چل رہی تھی کہ ہم بھول اور خطا سے مرکب ہیں، اب کیا کیا بھولتے ہیں وہ بھی آپ خوب جانتے ہیں، اور رسول نے کیا کیا یاد دلایا، اس مختصر سے وقت میں اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا نصير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا ند له ولا ضد له ونشهد ان حبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورسولنا ورسول ربنا ونبينا ونبي ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر المؤمنين ولجنة أهل الدين، الناس كلهم موتى إلا العالمين، والعالمون كلهم نيام إلا العاملين، والعاملون كلهم في خسران إلا المخلصين، والمخلصون كلهم على خطر إلا الخائفين، فطوبى لمن خاف مقام ربه الحميد ونهى النفس عما ورد عليه الوعيد، وبشرى لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، ومن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعل إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرض
إذا رضيت، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وآله وصحبه دائما أبدا، خصوصا العافية للبشر بعد الأنبياء بالتحقيق سيدنا الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والناطق بالحق والصواب سيدنا الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياة والإيقان سيدنا الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب حلال المشكلات والنوائب، ضفاء المعضلات والمصائب، أخي الرسول وزوج البتول سيدنا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين القمرين النيرين المنيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمه شريفة عند الله والناس أبي أمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، والستة الباقية من الأشرة المبشرة الصالح في الأنصار والمهاجرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأعم وأعظم وأكبر.